العظیم افضل الصلاۃ و اتم التسلیم وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ثنا کے بعد تمام تعریف و توصیف بھی اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم، نبی محتشم، حضور تاجدار حسینہ، سلطان عرب و عجم، صاحب علم نشرہ، حضور خاتم النبیین، خاتم المرسلین، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایا حمد و احسان ہے کہ اس کے احسان عظیم سے آج ہمیں اس عظیم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مل بیٹھنے کا ایک موقع ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا، آنا جانا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ یہاں پر آنے والے تمام لوگوں کی حاضری کو بھی اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ عزیزان محترم، آج کی اس نشست میں ذکر کی فضیلت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو میرا خوب ذکر بیان کرو، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذکر کی ترغیب دی ہے، حکم دیا ہے ایمان والوں کو کہ وہ اس کا ذکر کریں۔ اب ذکر کیا ہے؟ جو علماء فرماتے ہیں کہ ذکر یاد کرنے کو کہتے ہیں، یاد رکھنے کو کہتے ہیں۔ تو جب بات اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ہو تو ہم یہ بات کہتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو جب اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو اس کے سوا کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، اس کے سوا کسی سے امید وابستہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے یہ کہنا انتہائی معقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے اور اسی کو یاد رکھا جائے۔ اسی بارے میں شیخ سرہند حضور احمد فاروقی سرہندی مجدد الفسانی آپ فرماتے ہیں کہ حقیقت الذکر رفع الغفلہ، کہ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ غفلت کو زائل کر دیتا ہے، غفلت کو دور کر دیتا ہے۔ تو جب انسان سے غفلت دور ہو جائے گی، انسان اللہ کا ذکر بجا لاتا رہے گا، جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے گا تو اس سے سستی اور کاہلی دور ہو جائے گی۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، جو انسان اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، جو اللہ کا ذاکر کہلاتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے رہے اور شیطان اس کے دل میں وسواس ڈالتا رہے۔ تو اللہ کا ذکر گویا کہ شیطان کے وسواس سے نجات ہے۔ اسی لیے سلطان باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، کہ جو وقت غفلت میں گزرے وہ کفر ہے۔ تو عزیزان محترم، اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ جو بندہ خود غفلت کرے گا، اللہ کے ذکر
اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، اسے محروم رہے گا، تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالے گا۔ تو اب یہ ذکر کی کتنی مقدار ہونی چاہیے کہ ہم کی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر اس کی تلقین کی ہے، اپنے محبوب کی ذکر کی تلقین کی ہے، تو یہ ذکر کتنا ہونا چاہیے؟ تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، آپ کی صحبت پائی ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے ایک ایسے عمل کی طرف ترغیب دیجیے، ایسا عمل بتائیے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مرتے دم تک تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو ایک کرائٹیریا آ گیا کہ ذکر اللہ کا ذکر ہو یا اس کے محبوب کا ذکر ہو، ہر وقت اس سے زبان تر رہنی چاہیے، کبھی اس میں غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ تو عزیزان محترم، اب ذکر کی کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں؟ ذکر کی علماء ہی بیان کرتے ہیں کہ ذکر کی بہت سی صورتیں ہیں جن میں ذکر لسانی ہے کہ ہم زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر بیان کریں، ذکر قلبی ہے کہ ہم دل سے اللہ کا ذکر بیان کریں، ذکر بالجوارح یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اعضاء کٹ کر اللہ کی بارگاہ میں اس کا ذکر بیان کرتے رہیں، جسم کے تمام اعضاء اللہ کا ذکر بیان کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا غفور ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ کریم ہے، تو گویا کہ ہم اللہ کے صفاتی ناموں کا ذکر کر رہے ہیں، تو گویا کہ ہم اللہ کی صفات کا، اللہ کے ناموں کا ذکر بھی اسی کا ذکر کہلاتا ہے، گویا کہ ہم اللہ کا ہی ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ گویا کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، اس کی تلاوت کرنا، اس کو اس انداز میں پڑھنا جس طرح یہ نازل ہوا تھا، پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا، اللہ کے اولیاء کا ذکر کرنا بھی اللہ کا ذکر کہلاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت توحید پرست ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں، ہم میں کوئی ایک عمل بھی مشترک نہیں ہے، وہ پالنے والا ہے، ہم پالنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہی ایک عمل کی طرف ترغیب دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان والو میں اور میرے فرشتے کریم آقا کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں۔ اب حکم بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دے رہا ہے۔ آپ یہاں پر ایک بات نوٹس کریں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کا، اپنے ذکر کا حکم دیا، اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کا ذکر بیان کرو۔ تو جب اپنے حبیب کے ذکر کے لیے ایمان والوں کو ہی مختص فرمایا ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم میرے نبی کا ذکر کرو اور خوب خوب ان پر درود بھیجو۔ یہ منافقوں اور ایمانوں کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے لیے اور اپنے حبیب کے ذکر کے لیے بھی ایمان والوں کو ہی خاص فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ غافلوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے سوکھی سڑی گھاس ہو اور اس میں شجر سایہ دار ہو۔ اسی طرح شیطان، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ شیطان دل میں وسواس ڈالتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے سے، ان کی بارگاہ میں عمل کرنے سے روکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ خَنَثَ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیطان اولاد آدم یعنی انسان کے دل پر قابض ہو جاتا ہے، تو جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ دور بھاگ جاتا ہے، اور وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، اور جب انسان غفلت کرتا ہے تو وہ دل میں وسواس ڈالتا ہے۔ تو اسی کی تفسیر میں ملا علی قاری علیہ رحمہ آپ مرقات میں اس حدیث کی تفسیر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دو باتیں ہیں، ایک غفلت ہے اور ایک وسوسہ ہے۔ عزیزان محترم توجہ چاہتا ہوں، ایک غفلت ہے اور ایک وسوسہ ہے۔ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے، غفلت انسان کی طرف سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیا جو غفلت ہے وہ وسوسے کا سبب ہے یا وسوسہ غفلت کا سبب ہے؟
یعنی شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تو غفلت پیدا ہوتی ہے، یا انسان خود غفلت کرتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اسی الجھن کو دور کرنے کے لیے میں نے اسی حدیث مبارکہ کا رخ کیا، تو میں نے حدیث مبارکہ کے یہ الفاظ پائے کہ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، کہ جب انسان غفلت کرتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ اس لیے انسان آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان خود غفلت کرتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول کو یاد نہیں کرتا، تو شیطان اس کے دل میں وسواس ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ عزیزان محترم، ذکر کی بہت سی اقسام بھی ہیں اور صورتیں بھی ہیں، یعنی آپ یہاں تشریف لائے ہیں، میرے سے پہلے بہت سے علماء اکرام نے اور نعت خوان حضرات نے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ کے سامنے بیان کیا ہے، تو خاص طور پر اللہ کے قول کو سننا یہ کانوں کا ذکر ہے، اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنا یہ آنکھوں کا ذکر ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان بیج بوتا ہے، کسی درخت کا ہو یا کسی فصل کا ہو، وہ فصل کس طرح اگتی ہے، انسان کس طرح پیدا ہوتا ہے، یہ کائنات کیسے بنی تھی، اس اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنا یہ آنکھ کا ذکر ہے۔ ہم اپنی تسبیح کرتے ہیں، جس طرح نجیب صاحب فرما رہے تھے کہ آپ درود پاک پڑھا کریں، تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اپنے درودوں کا ہدیہ پیش کرنا یہ زبانوں کا ذکر ہے۔ اب اسی طرح آپ اس محفل میں آئے ہیں، آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ایسی مجالس جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، ان مجلسوں میں آنا، ان مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کی نماز کے لیے جانا، اس کی عبادت کے لیے جانا، ان مسجدوں میں جانا پیروں کا ذکر ہے، پاؤں کا ذکر ہے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں مچلنا یہ دل کا ذکر ہے۔ عزیزان محترم، آپ نے جانا کہ ہر عضو بدن کا یہ تو مخصوص میں آپ کو بتایا نا کچھ آزاد، تو ہر عضو بدن کا ایک الگ ذکر ہے، اور ہر عضو بدن کو اس کے الگ ذکر میں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسا عمل انسان کو اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت کا حقدار بناتا ہے۔ محترم، ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ امام طبرانی نے اسے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اور بھی بہت سے محدثین ہیں جنہوں نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے اپنی کتابوں میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے فرشتوں کو، حالانکہ تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے، حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے ان کو پیدا فرمایا۔ فرشتوں کی تخلیق کا واحد مقصد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پاکی کو بیان کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے، ان کو نہ اونگ آتی ہے نہ وہ سوتے ہیں، ہر چیز سے پاک ہے، منوری مخلوق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ان انسانوں کا وعدہ کیا ہے کہ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں گے وہ فلاح پائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بیان کرتے ہیں۔ تو کچھ فرشتے ایسے ہیں ان میں سے کہ جو آسمانی دنیا پر مقتدر ہوتے ہیں، اور ان ذکر کی محفلوں کو جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بیان ہوتا ہے ان کو تلاش کرتے ہیں۔ تو جب وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ فرشتے کسی محفل کو تلاش کر لیتے ہیں، وہ اپنے دوسرے فرشتوں کو آواز لگا کر بلاتے ہیں کہ یہاں آ جاؤ، تمہاری چاہت تو یہاں ہے، تم کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ تو وہ تمام فرشتے وہاں آ جاتے ہیں اور اس محفل کو اپنے نوری پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اس محفل سے لے کر آسمان کے کناروں تک فرشتوں کی لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ تو وہ انسانی حیث میں لوگوں کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس کی حمد و ثنا ہے۔ تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ذکر بیان کرتے ہیں، تو جب وہ ذکر کر چکے ہوتے ہیں
تو وہ تمام ذکر جو وہاں اس محفل میں ہوتا ہے وہ لے کر عرش پر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ جاننے کے باوجود بھی اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہم دنیا سے آ رہے ہیں، تیرے کچھ بندے تیری یاد میں، تیرے ذکر میں تیری محفل سجائے بیٹھے تھے، تیرے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے کہ میرے وہ بندے مجھ سے کیا چاہتے تھے؟ تو اس کے فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تیری جنت کے طرفدار تھے، وہ تیری جنت چاہتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے کہ کیا میرے بندوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا انہوں نے نہیں دیکھا، اگر وہ تیری جنت کو دیکھ لیں تو وہ اس کا اشتیاق ہو جائے ان کے دل میں، وہ شوق پیدا ہو جائے جنت کا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے اور کیا چاہتے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تیری دوزخ سے پناہ چاہتے ہیں، تیری دوزخ سے ڈرتے ہیں، اس سے پناہ مانگتے ہیں، اس سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا انہوں نے تیری جہنم کو نہیں دیکھا، اگر وہ دیکھ لیے تو ان کے دل ڈر جائیں، ان کے سینے کانپ اٹھیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، میں نے اس محفل میں آئے تمام لوگوں کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، تو جب یہ فرشتے سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس محفل میں تمام آئے لوگوں کو بخش دیا ہے تو فوراً بول پڑتے ہیں کہ مولا اس محفل میں کچھ ایسے لوگ بھی آئے تھے جن کا مقصد تیرا ذکر کرنا نہیں تھا، وہ تو اس مقصد سے آئے تھے، وہ کوئی دنیاوی غرض لے کر آئے تھے۔ محفل میں جو تیرے ذاکرین تھے، جو تیرا ذکر کرنے والے تھے، ان سے ان کو کچھ کام تھا، وہ اپنی حاجت روا کرنے کے لیے آئے تھے، اپنی جو ان کو ضرورت ہے ان بندوں سے، اپنے کسی کام سے آئے تھے۔ ان کا مقصد اس محفل میں آنا تیرا ذکر نہیں تھا، بلکہ وہ تو ان کو کچھ کام تھا، وہ محفل کے کسی کونے میں جا کر بیٹھ گئے کہ جب وہ اللہ کے ذاکرین جو ہیں وہ ذکر کر چکے ہوں گے تو ہم ان سے اپنی حاجت کو دور کر لیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ سنتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، میں نے اپنے ان بندوں کو بھی بخش دیا۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا تو نے ان بندوں کو کیوں بخش دیا ہے جنہوں نے تیرا ذکر ہی نہیں کیا، بلکہ وہ تو تیرے ذکر کرنے والے بندوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا ذکر کرنے والے ایک ایسی قوم ہے، میرا ذکر کرنے والے ایک ایسی قوم ہے کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بندہ کبھی بدبخت نہیں رہتا۔ تو ایک پچھلے زمانوں میں ایک اللہ کی ولی گزرے ہیں، اسی موضوع کو لے کر وہ اپنے مریدین سے، اپنے عقیدت مندوں کے سامنے اللہ کی اسی فیض کو بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو بخش دیا جو اس کا ذکر کر رہے تھے، لیکن جو ذکر نہیں کر رہے تھے، جو ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے تھے، ان کو بھی بخش دیا۔ تو کچھ لوگ جو عقل سے سوچتے ہیں، عقل کی بات کو مانتے ہیں، عقلی دلیل مانتے ہیں، تو وہ ان میں سے فائد کھڑا ہوا، اس نے بولا میں نہیں اس بات کو مانتا، گستاخی معاف، میں اس بات کو نہیں مانتا۔ تو بزرگان دین کا یہ شیوا ہے کہ وہ لڑنے جھگڑنے پر یقین نہیں رکھتے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ خاموش ہو گئے، کچھ وقت گزر گیا، گرمیوں کا موسم آ گیا، تو وہ بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے فرمایا اپنے خادم کو کہ جا پنکھی لیا، گرمی بڑی ہے۔ تو جب وہ پنکھی لے کر آیا تو آپ کو اسے ہوا دینی شروع کی، وہ بندہ آپ کے اس طرح ساتھ بیٹھا تھا۔ تو جب اس نے پنکھی دینی شروع کی تو چند ہی لمحوں بعد آپ فرماتے ہیں اس بندے کو کہ کیا تجھے ہوا آ رہی ہے؟ اس نے کہا حضرت مجھے ہوا آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب یہ پنکھی سے ہوا دینے والا اتنا فیاض ہے، یہ خادم تو میرا ہے، ہوا مجھے دے رہا ہے، جب یہ اتنا فیاض ہے کہ اس کے اس عمل سے تم محروم نہیں ہے تو سوچ اللہ کتنا فیاض ہوگا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے لوگ جن کا یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کریں، ان کو تو کوئی حاجت ہے ان لوگوں سے کہ کیا وہ بخشے نہیں جائیں گے؟ اگر تجھے اس کی ہوا آ رہی ہے، وہ ہوا مجھے دے رہا ہے، ہوا تجھے بھی جا رہی ہے، تو یہ اللہ کا فیض ہے کہ وہ ہوا جو وہ اللہ کا یہ فیض ہے کہ وہ اس کے ذکر کرنے والے بندوں کو جب ثواب پہنچتا ہے وہ ساتھ بیٹھے بندوں کو بھی پہنچتا ہے۔ اسی پر عزیزان محترم ذکر کی فضیلت آپ نے سنی، احادیث مبارکہ سے استدلال کیا۔
اب ذکر کون سا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ اذکار ہیں کہ جن کا ہمیں اپنی زندگیوں میں ورد کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک بخاری شریف کی حدیث ہے اور اسے مسلم شریف میں بھی روایت کیا ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے صحیح ترین احادیث مروی ہیں قرآن کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دو کلمے ہیں، کلمتانی اسریہ کا صیغہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دو ایسے کلمے ہیں کہ خفیفتانی علی اللسان، زبان پر ان کی روانی اتنی آسان ہے کہ زبان پہ شکر پیدا نہیں ہوتا، آسانی سے ہم اللہ کا ذکر بیان کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں چلتا کہ وہ الفاظ بیان بھی ہو گئے ہیں، لیکن زبان پہ تو وہ بڑے ہلکے ہیں، لیکن ان کا وزن کہاں ہے؟ ثقیلتانی فی المیزان، یہ اللہ کے ترازو میں، اللہ کے میزان میں ان کا بڑا وزن ہے۔ اور حبیبتانی الی الرحمن، کہ اللہ تعالیٰ کو بھی وہ بہت محبوب ہے، رحمان کو بھی وہ بہت حبیب ہے۔ تو وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دو کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو شخص اس کو دن میں 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب وہ گناہ کتنے ہوں گے؟ تمام گناہ کتنے ہیں؟ خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی۔ اب سمندر کی جھاگ کا کوئی عدد نہیں ہے، نہ اس کا کوئی وزن ہے، نہ وہ شمار نہ گنتی میں آتے ہیں۔ یعنی اس حدیث مبارکہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کلمات پڑھیں گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور ان کا کم سے کم عدد بھی 100 رکھا گیا ہے۔ عزیزان محترم، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ دونوں کا ذکر ایک ہی ذکر ہے، ان کا ذکر جدا نہیں ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے انا عند ظنی عبدی معہ اذا ذکرنی ذکرتہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کی گمان کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں۔ بندہ جس حساب سے میرے بارے میں گمان رکھتا ہے، جس طرح میرے بارے میں سوچتا ہے، میں اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اذا ذکرنی ذکرتہ، تو جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ بھی اس کا ذکر کرتا ہے۔ ہم نے یہ حدیث مبارکہ تو سن رکھی ہیں کہ جب بندہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے آپ بھی اسے جواباً اس پر سلام کہتے ہیں، لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سنا ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں اور اللہ آپ کا ذکر کریں۔ اللہ فرماتا ہے اذا ذکرنی ذکرتہ، کہ جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اذا ذکرنی فی نفسہ، جب بندہ تنہائیوں میں روشن نشینی اختیار کر لے، تنہائی میں چلا جائے اور فی نفسی ہی میرا ذکر کرے، اللہ فرماتا ہے ذکرتہ فی نفسی، کہ میں بھی اکیلے میں ہو کر اکیلے میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ آگے اللہ فرماتا ہے اذا ذکرنی فی ملائہ، کہ جب میرا وہ بندہ کسی جمعی محفل میں، کسی جماعت میں، کسی مجلس میں بیٹھ کر میرا ذکر کرتا ہے، ذکرنی فی ملائہ خیر منہ، اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے بہتر، اسے افضل جماعت میں بیٹھ کر اس کا ذکر کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، ہم نے اللہ کی ذکر سجائی، اللہ کے ذکر کی محفل سجائی، اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل سجائی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے اور ان حدیث قدسی سے بھی ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں تو رسول اللہ بھی ہمیں اس کا جواب دیتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں ذکر کرتے ہیں تو اللہ بھی ہمیں اس کا جواب دیتا ہے۔ تو آپ اس ذکر سے کیوں محروم ہیں؟ آپ یہ زیادہ سے زیادہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں، اور جیب صاحب جس طرح بیان کر رہے تھے آپ نے زیادہ سے زیادہ درود شریف لکھوائیں،
اور فیض حاصل کریں۔ یہ کلیہ ہے، رزق کی کشادگی کا ذریعہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم پریشانیوں بیماریوں میں گرے ہیں، درود شریف ہی تمام پریشانیوں کا، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہی ان پریشانیوں کا حل ہے۔ جو بندہ اس ذکر سے محروم رہے گا وہ اللہ کے فیض سے بھی محروم رہے گا، رسول اللہ کے فیض سے بھی محروم رہے گا، آج بھی محروم ہے، قیامت میں بھی محروم ہی رہے گا۔ تو عزیزان محترم، جس طرح بیان کیا آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کسی جماعت میں بیٹھ کر میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس سے بہتر جماعت میں بیٹھ کر اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی جو جماعت ہے جس میں وہ اپنے بندوں کا ذکر کرتا ہے وہ کس طرح افضل ہے؟ تو اس کی افضلیت کا سب سے بڑا اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی صدارت اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ اس محفل کی جس میں اس کے بندوں کا ذکر ہونا ہوتا ہے اس کی صدارت اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ اس میں اللہ کی نوری مخلوق فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں، اللہ کے تمام انبیاء اس میں شامل ہوتے ہیں، تمام اولیاء اللہ شامل ہوتے ہیں، تو وہ جماعت کیوں افضل نہ ہو؟ عزیزان محترم، اسی طرح جب بندہ اپنی پیدائش سے لے کر اپنے وصال تک اس کی عمر ایک محدود ہے، 50 سال گزارے گا، 55 سال 60، تو وہ اس کی جتنی بھی عمر ہو وہ اپنی عمر میں رنگ کر اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بیان کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ تو جب ہمیں اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ جب ہم اکیلے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ بھی اکیلا ہو کر ہمارا ذکر کرتا ہے، جب ہم کسی جماعت میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بھی بہترین جماعت میں اس سے کئی گنا بہتر جماعت میں بیٹھ کر ذکر کرتا ہے۔ تو اب میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسے پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ حضور داتا علی اجمیری رہنما کو گزرے تقریباً 101 سال ہونے کو ہیں، آپ کا پیچھے عرص مبارک بھی گزرا ہے، آپ نے اپنی تمام زندگی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں۔ بندہ اپنی زندگی میں رہ کر ہی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو لازوال ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور وہ ہمیشہ تک رہے گا، ازل سے ہے ابد تک رہے گا۔ بندہ اپنی زندگی میں ہی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، تو جب اللہ اپنے بندے کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، نہ اس دنیا میں نہ آگے۔ تو کن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے؟ آپ دیکھیے حضور داتا علی اجمیری نے اللہ کا ذکر کیا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے، حضور مجدد پاک نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے، وہاں بغداد میں شہنشاہ بغداد نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو گزرے سالوں ہو چکے ہیں۔ آپ یہاں حضور شاہ لاسانی کو دیکھ لیجئے، ان کو بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ان اولیاء کا جنہوں نے اپنی زندگیوں میں اللہ کا ذکر کیا ہے تو پھر جب اللہ نے ان کا نام لینا شروع کیا ہے یہ نام کبھی کم نہیں ہوں گے، یہ قیامت تک جاری رہیں گے اور قیامت کے بعد بھی اپنا فیضان جاری کریں گے۔ عزیزان محترم، اس سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، ہم ان کو منفصل ذکر نہیں کرتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر بھی رسول اللہ کا ذکر ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بجا رہے ہیں، اسی امید کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی دوسری محفل میں حاضری ہوگی۔ وما علیہ